إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فيحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے اور لوگوں میں انصاف کی بات کہنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت والے ان کے سب عمل برباد ہو گئے اور کوئی ان کا مددگار نہ رہا۔ جن کو کتاب کا ایک حصہ مل چکا ہے ان کا حال تم نے نہیں دیکھا کہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے فیصلے ہو جائیں، پھر بھی ان میں ایک ٹولی منہ پھیر لیتی ہے اور بات کو ٹال دیتی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ تو کہتے جا رہے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور اس طرح کی بنائی ہوئی باتوں کے چکر میں اپنے ہی دین سے بہک نکلے ہیں۔ پھر کیا حال بنے گا ان کا جب ہم ایک ہی دن میں ان سب کو جمع کر لیں گے جس میں شبہ نہیں، اور ہر ایک کے کیے دھرے کی اس دن پوری بھرپائی کر دی جائے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم کہو اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو نے جسے ذلیل کرنا چاہا وہ ذلیل ہو گیا۔ سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، یقین ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی لاتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالنا بھی تیرا کام ہے، اور بے جان کو جاندار سے خارج کرنا بھی تیرا کام ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والوں کے ہوتے ہوئے منکروں کو اپنا دوست بنا لینا یہ کام ایمان والوں کا نہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ فساد کا اندیشہ ہو اور ان سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا کرے، اور اللہ عذاب کے فیصلے سے تم کو بچا لینا چاہتا ہے، اور ہر کوئی اللہ کے حضور پہنچ کر رہے گا۔ کہہ دو اگر تم چھپا لو گے اپنے جی کی بات یا ظاہر کرو گے، اللہ کو ہر حال میں معلوم ہے، اور اس کو تو وہ سب معلوم ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو بھی نیکی ہر شخص نے کی ہوگی اس دن موجود پائے گا، اور جو برا کام کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے حاضر دیکھ لے گا۔ تب آرزو کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس دن میں بہت لمبی دوری پڑ جائے، اور اللہ خوف دلاتا ہے تم کو اپنے آپ سے، اور اللہ تو اپنے بندوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے۔
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری راہ چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ ایسے منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے پسند فرما لیا آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں پر۔ یہ سب اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ تو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے رب میں نے نذر کیا اور منت مانی تیرے لیے آزاد کرنے کی اس کو جو میرے پیٹ میں ہے، سو تو مجھ سے یہ نیاز قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کو لڑکی پیدا ہوئی تو بولی اے رب مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ اس نے جنا تھا، اور لڑکا ایسا نہ ہوتا جیسی یہ لڑکی ہوگی۔ تب اس نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تب قبول فرما لیا اللہ نے مریم کو احسان اور خوبی کے ساتھ اور بہت اچھی طرح پروان چڑھایا، اور اس کی تربیت اور پرورش کے لیے زکریا کو مقرر فرمایا۔ جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب میں جاتے تو وہاں کھانے کی چیزیں پاتے۔ تب پوچھا اے مریم یہ تم کو کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے پاس سے، اور کہاں سے آئے گا؟ اللہ تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ یہ حال دیکھ کر وہیں اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے رب مجھ کو اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، میری دعا بھی سننے والا تو ہی ہے۔ دعا قبول ہوئی۔ جب وہ محراب میں کھڑے تھے نماز کی حالت میں، فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ تم کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا اور اپنے جی کو تھامنے والا پارسا ہوگا، نبی بن کر آئے گا اور خوب اصلاح کرے گا۔ زکریا نے کہا اے رب مجھے بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تب زکریا بولے اے رب مجھے کچھ نشانی دے۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہیں کر سکے گا، اور اپنے رب کا خوب خوب ذکر کرتے رہنا
وہ صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک کیا اور انتخاب فرمایا تم کو سب جہاں کی عورتوں پر، اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان ہو جاؤ اور اسے سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور تم نہ تھے ان کے پاس جب ڈالنے لگے تھے اپنے قلم کہ مریم کا کفیل کس کو بنایا جائے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ان میں جھگڑا پڑ گیا تھا، جب بولے فرشتے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک فرمان کی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اور کلام کرے گا لوگوں سے ماں کی گود سے پوری عمر تک اور بڑا نیک بخت ہوگا۔ مریم بولی اے رب مجھے لڑکا کیسے ہوگا، مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا کسی بشر نے، فرمان جاری ہوا کہ اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ جب فیصلہ صادر فرماتا ہے کسی کام کا تو فرماتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور سکھائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو لکھنا، دانش مندی اور توریت اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس نشان لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور بنا کر بتاتا ہوں تم کو مٹی کے گارے سے پرندے کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا جانور ہو جائے اللہ کے حکم سے، اور جو اندھا پیدا ہوا اسے اچھا کر دیتا ہوں، اور جو کوڑھی ہو اسے چنگا کر دیتا ہوں، اور جلا دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، اور جو کھا کر آتے ہو وہ بتا دیتا ہوں، اور جو کچھ گھر رکھ کر آتے ہو وہ بھی بتا دوں گا۔ اگر تم کو ایمان لانا ہے تو اس میں نشانی پوری ہے۔ اور توریت جو مجھ سے پہلے کی کتاب ہے اس کے احکام کو سچ سچ بیان کرتا ہوں، اسی واسطے حلال کروں گا وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور آیا ہوں تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، سو تم اس ایک کی بندگی کرو
یہی سیدھی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے انکار کا احساس ہو گیا تب اعلان کیا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، تب کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور رسول کے تابع ہوئے، سو تو لکھ لے ہم کو حق کی گواہی دینے والوں میں۔ اور منکروں نے بڑی بڑی کارروائیاں کی اور اللہ نے جوابی کارروائیاں کی، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر اور کامیاب ہوتا ہے۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ میں تم کو واپس بلانے والا ہوں اور اپنی بارگاہ میں بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہوں اور کافروں کے الزام سے تم کو پاک رکھوں گا اور قیامت تک تمہاری اتباع کرنے والوں کو منکروں پر بڑائی عطا کروں گا، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر فیصلہ کروں گا میں ان تمام باتوں کا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پس جو منکر ہوئے ہیں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا و آخرت میں، اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا پورا پورا اجر انہیں ملے گا، اور ظالموں سے اللہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، یہ تو دانش مندی اور حکمت سے لبریز نصیحت نامہ ہے۔ اللہ کے نزدیک جیسے عیسیٰ کی مثال ویسے ہی آدم کی مثال ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جیسے ہی فرمایا ہو جا بس وہ ہو گئے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ سچ بات ہے، پھر تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بنو۔ تمہارے پاس سچا علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ حجت بازی کریں تو انہیں کہو کہ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹے اور بیویوں کو بلائیں اور ہم تم خود بھی موجود رہیں اور سب مل جل کر دل سے دعا کریں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ تحقیق و سچا بیان یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، بے شک اللہ ہی زبردست اور دانا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اگر حق قبول نہ کریں گے فسادیوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تم کہہ دو اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ مانیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو بھی اپنا رب نہ مانیں. اگر یہ سیدھی بات بھی وہ قبول نہ کریں تو اعلان کر دو کہ گواہ رہو ہم تو حکم کے تابع ہیں، یعنی مسلم ہیں. اے اہل کتاب، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتاری گئی ہے، کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں؟ جس بات کی تم کو تھوڑی سی ادھوری معلومات تھی اس پر بھی بحث تم کر چکے، مگر اس بات میں کیوں تکرار کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اصل علم تو اللہ کو ہے، تم کو نہیں. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، لیکن ایک طرف کے ہو کر مسلم ضرور تھے اور شرک کرنے والے تو بالکل نہیں تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اتباع کریں، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایمان والے ساتھی، اور ایمان والوں کا ولی تو اللہ ہے. اہل کتاب کی یہ تمنا ہے کہ تم کو راہ بھلا دیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اپنے آپ کے سوا کسی کو بے راہ نہیں کر سکیں گے. اے کتاب والو، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کی آیات کے اور تم اس کے گواہ بھی رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اور کتاب پائے ہوئے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ایمان والوں پر جو کلام اتارا گیا ہے دن کے اول حصے میں اس کے مان لینے کا اعلان کرو اور شام ہوتے ہی منکر ہو جاؤ. اس ترکیب سے یہ مسلمان لوگ بھی ایمان گنوا کر پلٹ جائیں گے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے دین والے کے سوا دوسرے کسی کی بات کا یقین نہ کرو. آپ فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور یہ بھی کہو کہ جو کچھ تم کو پہلے ملا تھا ایسا ہی کسی دوسرے کو آج مل گیا، اور یہ دوسرا گروہ تمہارے رب کے حضور تمہارے مقابلے کا ہو گیا. اس جلن سے یہ حرکتیں کرتے ہو. کہہ دو کہ بڑائی اللہ کے ہاتھ ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ خوب خوب جاننے والا ہے.
خاص کر دیتا ہے اپنی ہر مہربانی کو جس پر چاہے، اور اللہ کا یہ فضل بہت بڑی بات ہے۔ اور کتاب پائے ہوئے لوگوں میں کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی ان کی امانت میں دے دو تو تم کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو گے تو جب تک سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ گے واپس نہیں کریں گے۔ اور یہ خراب چال ان میں اس بکواس کے سبب پڑ گئی کہ بے پڑھے لکھے لوگوں کے مال کھا جانے پر ہم کو کوئی گناہ نہیں، اور جان بوجھ کر ایسا جھوٹ اللہ پر بولتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا اقرار پورا کرے اور گناہ سے بچتا رہے تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا اقرار نامہ اور اپنی قسموں کا تھوڑے مول پر سودا کر ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نظر کرم سے بھی محروم کر دے گا، اور ان کو گناہوں کی گندگی میں پڑا رہنے دے گا، اور ان کو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے وقت زبان کے الٹ پھیر کے کرتب میں ماہر ہیں تاکہ تم گمان کر لو کہ وہ کتاب میں سے کہہ رہے ہیں، اور وہ بات کتاب کی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور دانائی اور پیغمبری عطا کرے، پھر وہ انسانوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے سوا تم میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ تو یہ کہے گا کہ رب والے بن جاؤ جبکہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس کا درس کرتے ہو، اور وہ نبی تم کو یہ حکم بھی نہ دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو حاجت روا بنا لو، کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اور جب اللہ نے اقرار لیا نبیوں سے کہ آج جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے کتاب اور حکمت سے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے سچ بتانے والا تمہارے پاس والی کتاب کو، تو ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت اور اس کا ساتھ دو گے۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور میرا یہ بھاری ذمہ قبول رکھا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر بعد کے لوگوں میں جو اس اقرار سے پھر گئے وہ لوگ بے حکم ہیں۔ اب کیا یہ غیر اللہ کا دین چاہتے ہیں، حالانکہ چاہ کر اور لاچار ہو کر
آسمانوں اور زمین میں ہر کوئی اللہ کے سامنے جھکا پڑا ہے اور سب اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آپ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور ان کے پوتوں اور نواسوں پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی وہ سب ہم مانتے ہیں، اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی عطا کیا گیا ہم نے سب کچھ مان لیا۔ ہم کسی نبی میں جدائی نہیں مانتے، اور ہم کو تو مسلمان ہونے یعنی خدا کا حکم ماننے سے کام ہے۔ اور جو کوئی اس طریقہ اطاعت کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور ایسا آدمی آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ کیوں ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد انکاری بنے، جبکہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول تو برحق ہے اور سارے نشان بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر پھٹکار ہے، اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ لوگ ملعون ہیں۔ دھیما نہ پڑے گا، ایسے عذاب میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور انہیں پھر وقت نہ دیا جائے گا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہوئے پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ بدراہ لوگ ہیں۔ یقیناً جو لوگ انکاری ہوئے اور انکار کی حالت میں مر گئے تو عذاب سے چھڑوانے میں ان میں سے کوئی زمین بھر سونا بھی دے ڈالے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کو دکھ کی مار ہے اور کوئی ان کا مددگار بننے کو تیار نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔